فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب تک مت جاؤ، مت پھٹکو اس کے قریب، اس لیے کہ وہ بہت برا راستہ ہے، بڑی گناہ کی بات ہے۔ اب اس میں احادیث میں آتا ہے کہ زنا جو ہے آنکھوں کا بھی زنا ہے، نامحرم خاتون کو دیکھنا، بار بار دیکھنا، ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی وہ معاف ہے، وہ تو غیر اختیاری ہے، لیکن اگر آپ نے پھر دوبارہ مڑ کر دیکھا یہ آپ کا اختیاری عمل ہے، اس پر پکڑے جائیں گے۔ یہ آنکھ کا زنا ہے۔ کانوں کا زنا ہے، نامحرم عورتوں کی آواز سننا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صنف نازک جو بنائی ہے اور اس میں جو اٹریکشنز رکھی ہیں مردوں کے لیے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہمارا سارا تمدن اور تہذیب کا معاملہ چلتا ہی نہ۔ کون شادی کرتا اور خکھیڑ مول لیتا، کہاں ایک پیٹ پالنا، کہاں 8-10 پیٹ پالنے۔ لیکن یہ تو وہ کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے کشش رکھ دی ہے کہ وہ اس کی آواز کے اندر بھی ایک سریلا پن ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سورہ احزاب میں حضور کی ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ غیر محرم لوگوں سے بات کر رہی ہوں، مطلب یہ کہ چاہے پردے کے پیچھے سے بات کر رہی ہیں، وہ حضور نے کوئی شے منگائی ہے گھر سے جا کے لے آنا، اب آپ نے کہا کہ ذرا وہ شے حضور نے فرمائی ہے دے دیجیے مجھے، تو وہاں بھی فرمایا گیا کہ اے نبی کی اور بیوی ہو فلا تخضعن بالقول، ان کے ساتھ گفتگو میں اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو، یہ جو نسوانی آواز کا ایک مسئلہ، تو یہ گویا کہ کانوں کا زنا ہے۔ ہاتھ کا زنا لمس ہے، چھونا۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی شرمگاہیں ہیں وہ پھر اس عمل کی تکمیل کرتی ہیں جسے ہم زنا کہتے ہیں، لیکن حدیث نے ان سب کو بھی زنا قرار دیا، زنا العین اور کانوں کا زنا اور ہاتھ کا زنا۔